ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ایسا عشق نہ کرو کہ عدالتوں میں جا کے نکاح کر رہے ہو، ماں باپ کی دعا نہ ملی تو زندگی بھر کبھی بہار نہ دیکھو گے۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں ایسا ظلم نہ کرو بس یہیں تیری شادی کرنی ہے تو کرنے تو جہاں جاتا چلا جا، یہ ظلم بھی مت کرو۔ ہمارے دیس میں بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹی یہ رشتہ ہے تیرا کر دیں۔ بیٹے تو آج کچھ روشن زمانہ آ گیا پھر بھی کچھ اکڑ مکڑ کر لیتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں نہیں ہو سکتا یہ، ہمارے ماحول میں یہ کوئی نہیں ہے۔ اسے وہیں کرنی پڑے گی جہاں باپ نے کہہ دیا ہے۔ اسے نہیں پسند مجھے آ کر کہے گا، اسے کہے گا جی میں اتنے نہیں کرنا، لیکن میرا پیو ڈنڈا چاہی کھلوتا میں کی کراں۔ یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ اور کہیں بچے تو آواز اٹھا لیتے ہیں، بچیاں تو بول نہیں سکتی، گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں۔ کوئی ماں باپ یہ سلیقہ نہیں رکھتا بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم کر دیں، تیری پسند ہے ہم کر دیں۔ صرف بچیوں کو بتایا جاتا ہے، بتانے کی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوتی، بس بھائی ہو گیا تیرا۔ ہمارے فیملی ٹرم بہت ذمہ دارہ فیملی، وہ بھی ہم ایک بچی کا فون ہے مجھے، ہمارا بہت پرانا تعلق گھر جیسا، کہ مولانا مجھے اتنی تعلیم دلوائی، اتنے اعلیٰ کالج میں پڑھایا، اور مجھے فون آیا کہ تیرا اسی رشتہ کر چھڑیا ہے، بس اتھے کر چھڑیا ہے تے فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے۔ تو میں اس پر بھی راضی تھی، لیکن اتنا تو دیکھ لیتے کہ انسان بھی ہے کہ نہیں۔ ایک شرابی سے مجھے باندھ دیا، آج میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ چلو جہاں اپنی مرضی پوری کرتے کرتے بس اسی گھر تو باہر نہیں کرنا، گھرج کرنا تے گھر شرابی تو سوا ہے کوئی نہیں، لہذا اتھا ہی کرنا۔ یہ قوم کا بت توڑو، جی ہاں اسا جی صرف ارائیاں کرنا ہے، اسی صرف راجپوتاں کرنا ہے، اسی شیخ ہیں جی اسی شیخان اسی باہر کدی رشتہ نہیں کیتا۔ ٹھیک ہے اپنے قوم میں کرو، اچھی بات ہے، اگر جوڑ نہیں تو اللہ کے واسطے باہر نکلو۔ اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے ذبح مت کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ قبول لڑکی کرتی ہے نہ کہ ابا، قبول لڑکا کرتا ہے نہ کہ ابا۔ یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی، بچی کو دے رہی کہ میں نے قبول کیا، کہے گی تو نکاح ہو۔ وہ کہتے ہیں میں نے قبول نہیں کیا تو اب تو نہیں ہوگا۔ میرا گاؤں راوی کے کنارے ہے، کتنی بچیاں ذبح کر کے ڈال دی گئیں راوی میں، اپنی مرضی دی شادی کیتی ہے نا بس ٹھیک ہے، ذبح کر دیا۔ ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہو جی چھوڑ چکرن کر دی رہ جاندے، بیٹی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے۔ ہائے 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 ہائے۔ میرے نبی نے آخری خطبے میں بیٹوں کے لیے نصیحت نہیں فرمائی تھی، عورت کے لیے نصیحت، تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ ایسی درد بھری داستانیں میں جانتا ہوں، میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، باجی ایتھے کرنا ہے، کھبے سجے ایسی کو نہیں کرنا، اسی قوم تو باہر نہیں کرنا، کرنا ہی تو کر نہیں تو بیٹھے رہو۔ میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹے چھوٹے کتنی بوڑھی ہماری پتہ نہیں دادیاں نانیاں جو بھی لگ دیاں پتہ نہیں کی لگ دیاں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں تھا، خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ستم آج میرے دیس میں ہے، یہ بھی ظلم ہے، صرف زمین دبانا ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ رشتہ رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا۔ نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ، تو آسمان پہ طے ہو چکا ہے۔ علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے، آپ کو تو پتہ ہے کیوں آیا، علی کیسے آئے، چپ۔ فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے، اچھی۔ تو ہم نے کہا انشاءاللہ۔ پہلے ایک حدیث سن، میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی،
پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ چونکہ پہلے ابو بکر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، حضرت عمر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جا مانگ، تجھے نہیں انکار ہوگا۔ حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تجھے ضرور دیں گے۔ تو ان کو بھیج کر نہ خود باہر سارے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا اچھا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے تو اب پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہا انکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا بس کچھ نہیں کہا۔ کہا کچھ تو کہا؟ کہا انشاءاللہ کہا۔ تو کہا تو بس ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، یہ ہاں ہے علی، ہاں ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی، جبریل پیغام لا چکے ہیں، اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے؟ ایک کام کرنا باقی ہے۔ اب گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ اس لیے نہیں ہاں کی وہاں۔ ہمارے والدین اپنی بےزتی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیاں کو لو کوئی پوشیندہ ہے۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے، جیسے کوئی گائے بھینس ہے، جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے، گلے میں رسی ڈال کے اور کسی کے قلعے پہ جا کے باندھ دو، کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھ دو۔ شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں، اس کے بولنے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ او بھائی یہ بغاوت نہیں، اپنا حق مانگ رہی ہے۔ ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا، پھر اللہ تمہارے لیے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا۔ باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو تباہی ہے۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو، ایسے نادان نہ بنو۔ کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو کہ آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بلاؤ، میں بعد میں خود پوچھ لوں گا؟ نہیں نہیں، امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر طے ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں، پھر واپس آئے، علی مجمع کٹھا کرو، لوگ کٹھے کیے، پھر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، کہ لوگو جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ پھر پوچھا، کیوں پوچھا؟ اے میری امت بچیوں سے پوچھنا، یہ ان کا زندگی انہوں نے گزارنی، تم نے تو نہیں گزارنی، میری عزت دا سوال ہے، میری غیرت دا سوال ہے۔ تیری زندگی تو گزر چکی ہے، اس لیے ابھی شروع کر رہی ہے، کیوں اس کو سسکا کے مارنا چاہتی؟ پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراثت میں، کیا کہیں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پرورش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی؟ تیرے پانی سے بیٹا بنا، تیرے پانی سے بیٹی بنی۔ ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا، اسی چھاتی کا بیٹی نے پیا۔ پروان چڑھی تو جہیز دے کر رخصت۔ اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون آیا ایک شہر سے کہ جی بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراڈ کر کے ساری جائیداد اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے۔ میں در بدر پھر رہی ہوں، نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے، اور بھائیوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، 100 میں 100 یہ کر رہے ہیں، کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا اہتمام کرتا ہے۔ باپ مر گیا، ماں بیوہ ہو گئی، اگر باپ کی وراثت ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے، 8واں حصہ ماں کا ہے، 8واں حصہ ماں کا ہے۔ ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے، جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے، وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو۔ اگر باپ کی وراثت ہے 8واں حصہ اس کو دو، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، انہیں دو۔ تمہارے بیٹے تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا۔
تو ان پر مادی ظلم بھی ہے، جانی ظلم بھی ہے، روحانی ظلم بھی ہے۔ نہ جائیداد دیتے ہیں، نہ ان کی رائے لیتے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح کسی کی کھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں۔ لوگوں، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں، پھر نکاح کیا، 400 درہم 480 درہم دونوں نے۔ علی فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ کہا جی قبول ہے، اور سجدے میں سر رکھ دیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ دعا مانگی۔ اللہ کے نبی نے زور سے آمین کہا، پھر آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا یا چھوارے کھلائے، پھر رخصتی ہوئی، مہینے بعد 6 ماہ بعد سال